بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج میں جماعت ہفتم اسلامیات کی دوسرے ہفتے کی پہلی کلاس کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے پہلی کلاس میں آپ جو ہے وہ ایمان مفصل پڑھ چکے ہیں، جس میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، یعنی ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے۔ ایمان مفصل میں جو سب سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے، جو ہم نے پڑھا، وہ ہے آمنت باللہ، یعنی اللہ پر ایمان، جو ہمارا سب سے پہلا عقیدہ ہے، اور آج کا ہمارا سبق بھی یہی ہے، اللہ پر ایمان۔ ایمان مفصل میں آپ کو ایک ایک نام کے ساتھ بتا دیا گیا تھا کہ کس کس پر ایمان لانا ہے۔ اگلے چیپٹرز میں آپ کو ایک ایک چیز علیحدہ علیحدہ کر کے تفصیل کے ساتھ بتائی جائے گی، اور آج کے سبق میں ہم جو ہے اللہ پر ایمان مکمل پڑھیں گے کہ ہمارا اللہ کے متعلق کیا کیا عقائد ہونے چاہیے اور کس طرح سے ہمیں اللہ پاک سے محبت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہمارے ٹاپکس ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق چند عقائد ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زمین اور اس میں بسنے والی مخلوق کے بارے میں ہم پڑھیں گے، آسمان، بارش، درخت اور پھل، یعنی اللہ پاک کی نعمتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ شفا دینے والا یا مصیبتوں سے نجات دینے والا کون ہے، اس بارے میں پڑھیں گے۔ پھر آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں دینے والا یہ کون ہے، یعنی ان تمام نعمتوں کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہوا، روشنی، دن اور رات، یہ بھی نعمتیں ہیں، الگ الگ سے پڑھیں گے۔ پھر اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، یہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پر ہم آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق چند عقائد۔ یہ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 12 پر موجود ہے۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں ہم کتاب میں کہ ہمارا جو ہے وہ اللہ پاک کے متعلق کون کون سے عقائد ہونے چاہیے۔ سب سے پہلا ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، الگ ہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور معبود ہمارا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کو کوئی شریک یا ساجھی نہیں ہے۔ ساجھی کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ اللہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ اب یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہی نے زمین بنائی، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، جنات، غرض تمام جہان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ان تمام جہانوں کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ اللہ پاک کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ ہی تمام مخلوق کو کیا بھی دیتا ہے؟ روزی بھی دیتا ہے۔ اللہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یعنی اللہ کے نہ ماں باپ ہیں، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کسی سے اس کی رشتہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام رشتہ داریوں سے پاک ہے۔ اللہ کے سب محتاج ہیں، یعنی ہم سب اللہ پاک کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور اس کو کسی بھی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ان تمام عقائد سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان تمام عقائد کے بارے میں قرآن کریم میں مختلف طریقے سے آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، لیکن ان تمام عقائد کے بارے میں جو مجموعی طور پر ایک سورت جو نازل ہوئی ہے وہ ہے سورۃ الاخلاص، ٹھیک ہے، جو آپ کی کتاب میں دی گئی ہے۔ سورہ اخلاص تو آپ حفظ تو کر چکے ہیں، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے ترجمہ نہیں پڑھا، اس لیے آپ لوگوں کو زیادہ واضح نہیں ہے۔ یہاں پر ہم ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی آیت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، یعنی کہہ دیجئے اللہ پاک کیا ہے؟ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے۔ لم یلد، اس نے نہیں جنا کسی کو، یعنی اللہ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اللہ پاک کے کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، یعنی اللہ پاک ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا پہلا ٹاپک کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا عقائد رکھنے چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم زمین اور اس میں بسنے والی مخلوق، ٹھیک ہے۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور جس پر ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور اس کے اندر جو تمام مخلوقات ہیں اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں، جانور، ٹھیک ہے، یہ چرند پرند، اونچے اونچے پہاڑوں سے نکلنے والے دریا، اور پھر سمندر میں طرح طرح کے جانور، بے جان چیزیں، یہ سب چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اور اللہ تعالیٰ بہت بڑی قدرت والا ہے، کیونکہ یعنی اللہ پاک ان سب چیزوں پر قادر ہے. اور ان نعمتوں کا ذکر قرآن کریم میں کس آیت کے ذریعے کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، بنائے آسمان بغیر ستونوں کے کہ تم اس کو دیکھتے ہو. ہم دیکھتے ہیں نا کہ آسمان کے نیچے کوئی پلر وغیرہ نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، تو یعنی اللہ پاک نے جو آسمان بنائے ہیں بغیر ستون کے بنائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس پر رکھ دیے زمین پر پہاڑ کہ تم کو لے کر جھک نہ پڑے. یعنی جو زمین بنائی ہے تو زمین کو جمانے کے لیے کیا رکھ دیے؟ اس پر پہاڑ. یعنی اگر ہم انسان اس پر آئیں گے اور پہاڑ اس پر نہیں ہے تو زمین ہمیں لے کر ادھر ادھر کیا ہو جائے گی؟ جھک جائے گی. تو زمین کو ایک جگہ ٹکانے کے لیے کیا کیا؟ اس پر پہاڑ رکھ دیے، ٹھیک ہے. اور وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں کیا کر دیے؟ ہر طرح کے جانور اس میں بکھیر دیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی، پھر اگائے زمین میں ہر قسم کے جوڑے خاصے. یعنی زمین آسمان سے جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بارش برستی ہے تو یہ کون کرتا ہے؟ اللہ پاک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پانی برسایا اور پھر اس کی وجہ سے کیا کیا؟ درخت اگائے، درختوں میں پھل لگائے، ٹھیک ہے، اور ہر چیز کے جوڑے بھی بنائے. آپ دیکھتے ہیں انسانوں کے بھی 2 جوڑے ہوتے ہیں، مذکر مؤنث، جانوروں میں بھی ہوتے ہیں مذکر مؤنث، اس طرح ہر چیز میں جوڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹاپک پر ہم آ جاتے ہیں. ہمارا کیا ٹاپک ہے نیکسٹ؟ آسمان، بارش، درخت اور پھل. اس کی ہیڈنگ سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں کہ آسمان کس نے بنایا ہے؟ اللہ پاک نے. جب آسمان اللہ پاک نے بنایا ہے تو اس سے برسنے والی جو بارش ہوتی ہے وہ بھی کون کرتا ہے؟ اللہ پاک، ٹھیک ہے. اور انہیں پانی کی وجہ سے کیا ہوا؟ زمین پر درخت بھی اگائے، درختوں میں پھل لگائے، اور ان درختوں میں جو پھل لگائے وہ طرح طرح کے جو پھل ہیں وہ ہمیں کھلائے، ٹھیک ہے. اور میٹھا میٹھا پانی ہم کو پلایا، ہماری بھوک کو بھی مٹایا، ہماری پیاس کو بجھایا. بے شک اللہ بہت بڑا فضل والا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بیمار بھی ہوتے ہیں تو یہ بیماری دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے. تو جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم دعا بھی کرتے ہیں، جب ہم دعا کر لیتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں کیا بھی دیتا ہے؟ شفا دیتا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہو کہ بیماری دینے والا بھی اور شفا دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح مشکلات کا جو حل ہے وہ کون کرتا ہے؟ ہماری مشکلات کو کون حل کرتا ہے؟ اللہ پاک حل کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مشکلات کس نے دی ہیں؟ اللہ ہی نے دی ہیں. اور مشکلات کو حل کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے ڈاکٹر کے پاس فوراً نہیں جانا چاہیے، یا ہمیں اس طرح کی اور دوائیوں کی طرف ہمارا ذہن نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمارا ذہن سب سے پہلے کس طرف جانا چاہیے؟ اللہ پاک کی طرف. کیوں؟ کیونکہ بیماری جب اسی نے دی ہے تو شفا بھی کون دے گا؟ اللہ پاک دے گا. اور اسی طرح مشکلات میں بھی ہے کہ اگر ہم پر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو لوگوں کو بتانے کے بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس طرح کی جو کائنات کی نعمتیں ہیں وہ تو دی ہی دی ہیں. زمین ہو گئی، بارش ہو گئی، پانی ہو گیا، ٹھیک ہے، جانور ہو گئے، پھل ہو گئے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ہمارے لیے نعمت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا تو ہمیں بھی کیا دیے؟ جسمانی طور پر، ذاتی طور پر بھی کیا دی ہیں؟ نعمتیں دی ہیں. جیسے آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے دیکھنے کے لیے آنکھیں کس نے دی؟ اللہ پاک نے. کام کرنے کے لیے ہاتھ کس نے دیے؟ اللہ پاک نے. اسی طرح چلنے کے لیے پاؤں کس نے دیے؟ اللہ پاک نے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں. اگر اللہ پاک ہماری ایک آنکھ کو لے لیں تو ہمیں کیا ہوگا؟ بہت مشکل ہوگی. ہمیں صحیح سے یہ سب کچھ دکھائی نہیں دے گا. ہماری بینائی لے لیں پوری تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ اندھے ہو جائیں گے. کان لے لیں تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ بہرے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاتھ لے لیں تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ لنجے ہو جائیں گے. پاؤں لے لیں تو کیا ہو جائیں گے؟ لنگڑے ہو جائیں گے. تو غرض یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے جس پر ہمیں اللہ پاک کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے، ان سب چیزوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی ساری چیزیں دی ہیں، اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، تو ہمیں اللہ پاک سے محبت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ محبت کا اصل حقدار کون ہے؟ اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہوا، روشنی، دن اور رات۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیے؟ ہوا دیے۔ کھانے پینے سے سب سے زیادہ جو ضروری ہے ہمارے لیے وہ ہے ہوا۔ کیوں؟ کھائے بغیر تو ہم پھر بھی کئی روز تک زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ہوا کے بغیر 1 گھنٹہ بھی رہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے کام کی سہولت کے لیے کیا کی؟ روشنی دی۔ آرام کے لیے کیا دی؟ رات دی۔ رات میں نیند نہ آئے تو اگلے دن ہم فریش نہیں ہوتے اور ہمارے کام کاج بھی وقت پر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور تھکان بھی دور نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر روشنی نہ ہو تو ہمارے جو سارے کام ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ بیکار ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا، روشنی، دن اور رات، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ تو غرض اللہ پاک نے انسانوں کو ہر طرح کی چھوٹی بڑی تمام نعمتوں سے کیا کیا ہے؟ نوازا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ان نعمتوں کو ہم نے دیکھ لیا تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تو آئیے پڑھ لیتے ہیں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کریں کہ اللہ پاک کیا ہے؟ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یعنی ہم صرف کس کا کلمہ پڑھیں؟ اللہ پاک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم کیا کریں؟ اللہ پاک کے لیے کیا کریں؟ نمازیں پڑھیں۔ کیا کریں؟ نمازیں پڑھیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارا جو تیسرا فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے روزے رکھیں، نہ کہ اس لیے روزے رکھیں کہ لوگ کہیں کہ چلو گرمی ہے اور اس گرمی میں اس بندی نے جو ہے وہ روزے رکھیں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے روزے نہیں رکھنے۔ روزہ کس کے لیے رکھنا ہے؟ اللہ پاک کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، تو ہمارا جو ہے یہ فرض بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم روزہ، یہ عبادتیں کس کے لیے کریں؟ اللہ پاک کے لیے کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں زکوٰۃ بھی کس لیے دینی ہے؟ اللہ پاک کے لیے۔ لوگوں کا خیال ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح حج بھی کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ پاک کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہماری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ہم ان کو کرتے رہیں، یعنی جو عبادات ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے ہم ان عبادات کو اچھے طریقے سے کیا کریں؟ پورا کریں، اور جن کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے ہم وہ کام نہ کریں۔ جو اس کے بعد جو ہماری سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں کام، یعنی حکم جو ہمیں دیا گیا ہے خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی ہم کیا کریں؟ اچھے اچھے کاموں کی نصیحت کریں۔ ہمارا کوئی فرینڈ ہے یا ہماری کوئی بہن بھائی ہیں وہ اس طرح کی کوئی جو ہے وہ اچھے کام نہیں کر رہے تو ان سے روکیں اور ان کو بتائیں کہ کون سا اچھا کام ہے وہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ دوسروں کو اچھے کاموں کی تلقین کریں، رغبت دلائیں، خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کروائیں، اور اسی طرح برے کاموں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ آپ سے اسی ہمارے بارے میں، اسی امت کے بارے میں جو ہے وہ کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو خمسکم وصوموا شہرکم وحجوا بیتکم وادوا زکاتکم، کہ 5 نمازیں کیا کرو؟ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، اور کیا کرو؟ زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ مین چیزیں ہیں جو فرائض ہے، ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے، اس کو کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جیسے پردے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اچھے اخلاق کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ بھی کرنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف فرائض کر لیے بس پورا ختم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ پاک نے جو ہے وہ یہ قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظاہر جو بھی ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، قرآن پاک کی جو ہے وہ تفسیر کے لیے بھیجا گیا ہے، تو ان کے احادیث، ان کے اقوال ہمارے لیے نمونہ ہیں، تو ہم انہی سے سیکھیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ تم کو رسول جو بتائے وہ کام کرو اور جس سے منع کرے اس کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ تو یہ چیز جو اوپر جو ہم نے حدیث پڑھی تو وہ کسی عام انسان کا قول نہیں کہ ہاں اس نے کہہ دیا اور ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو سچ ماننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو
اس کے بعد جو ہے چونکہ ہم آخری امت ہے اور اس امت کے بہت زیادہ فضیلتیں بھی ہیں، اور جو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم کریں، تو اس بات کا جو ہے وہ دلیل جو ہے وہ قرآن کریم سے بھی جو ہے وہ اللہ پاک نے دے دی ہے، اور وہ کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت الناس، کہ تم سب سے بہترین امتوں میں سے ایک امت ہو، یعنی جو تمام اس دنیا میں جتنی امتیں بھیجی گئی ہیں ان میں سے کیا ہو، بہترین امت ہو، ٹھیک ہے۔ تأمرون بالمعروف، جو کیا کرتے ہو، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو یہ ہماری امت کی جو ہے وہ کیا ہے، اس امت کی کیا دی ہے، فضیلت بتائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس امت کی تعریف بیان کی ہے، تو جب ہماری تعریف بیان بھی کر دی گئی ہے تو ہمیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کام کو اچھے طریقے سے کیا بھی کریں، پورا بھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا سبق، جو میں نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو وضاحت کر دی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی عملی کتاب پر، ٹھیک ہے۔ عملی کتاب میں ہم جو ہے وہ آج 5 سوالات کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال جو ہمارا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمیں کیا عقائد رکھنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں اور یہ آپ کے درسی کتاب کے صفحہ نمبر 12 پر موجود ہے۔ دوسرا سوال ہمارے پاس آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے متعلق عقائد کے لیے قرآن کریم کی سب سے جامع صورت کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ترجمہ سمیت سنانا ہے، ٹھیک ہے، اور سنانے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا، یاد کرنا ہوگا، اور یہ آپ کو مل جائے گی صفحہ نمبر 13 پر آپ کی درسی کتاب کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، تیسرا سوال ہے، زمین اور اس میں بسنے والی کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ بھی آپ کو صفحہ نمبر 13 پر مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4، آسمان کے ذریعے ہمیں کیا کیا نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، یہ آپ کو صفحہ نمبر 14 پر مل جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، بیماری میں شفا دینے والا اور ہماری تمام مشکلات کا حل کرنے والا کون ہے، یہ آپ کو صفحہ نمبر 14 پر ہی مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اپنی عملی کتاب پر، ٹھیک ہے۔ آپ کو عملی کتاب میں کیسے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے۔ عملی کتاب کا یہ آپ کے پاس صفحہ نمبر 8 ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ ایک کوسچن کر چکے ہیں، ایمان مفصل، ایمان کی تعریف، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں اللہ پر ایمان والا ہمارا چیپٹر ہے۔ سوال نمبر 1 کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمیں کیا عقائد رکھنے چاہیے، 5 عقیدے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، اللہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ سے متعلق عقائد کے لیے قرآن کریم کی سب سے جامع صورت کون سی ہے، ترجمہ سمیت سنائیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو یاد کرنی ہے لازمی صورت، آپ کو پتہ ہے کون سی صورت ہے، سورہ اخلاص، صفحہ نمبر 13 پر یہ درسی کتاب میں موجود ہے، آپ وہاں سے یاد کر لیجئے گا اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، زمین اور اس میں بسنے والی کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، ٹھیک ہے، یہ بھی صفحہ نمبر 13 پر ہے۔ اللہ نے یہ زمین بنائی جس پر ہم رہتے ہیں اور کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، اتنی بڑی اور لمبی چوڑی زمین کس نے بنائی، اللہ نے بنائی۔ کتنے آدمی اس زمین پر بستے ہیں، کتنے ہی جانور اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں، یہ اونچے اونچے پہاڑوں سے نکلنے والے دریا، کتنے بڑے بڑے دریا اور سمندر، پھر سمندر میں طرح طرح کے جانور اور بے جان چیزیں، سب کس نے پیدا کی، اللہ نے پیدا کی، بے شک اللہ بہت بڑی قدرت والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ہو گیا سوال نمبر 3۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس ہے سوال نمبر 4 کہ آسمان کے ذریعے ہمیں کیا کیا نعمتیں حاصل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، زمین پر درخت اگائے، درختوں میں پھل لگائے، طرح طرح کے پھل ہم کو کھلائے، یہ میٹھا میٹھا پانی ہم کو پلایا، ہماری بھوک کو مٹایا، ہماری پیاس کو بجھایا، یہ سب کس نے کیا، اللہ نے کیا، بے شک اللہ بڑا فضل والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر 5، بیماری میں شفا دینے والا اور ہماری تمام مشکلات کو حل کرنے والا کون ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ بھی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر موجود ہے۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، کوئی تکلیف ہم کو ستاتی ہے، کوئی ضرورت ہم کو پڑتی ہے، تو ہم کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے اپنی فریاد کرتے ہیں، کیونکہ بیماری میں شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ مصیبت سے نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ اسی طرح تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ بے شک اللہ بہت بڑا رحم والا ہے۔ تو سوال نمبر 6 ہے، وہ ہے ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر موجود ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، ہوا، روشنی، دن اور رات کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ اس کا جواب آپ کی درسی کتاب صفحہ نمبر 15 پر موجود ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق قرآن کریم کی آیت ترجمہ سمیت سنائیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت آپ کو یاد کرنی ہے، کتاب میں لکھنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا یہ آیت کہاں موجود ہے؟ آپ کی درسی کتاب صفحہ نمبر 13 پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 9 ہمارے پاس ہے، بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تحریر کیجیے۔ ہم نے لیکچر میں پڑھ لیا تھا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، خوب اچھی طریقے سے آپ واقف ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب درسی کتاب کے صفحہ نمبر 15 اور 16 پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 10 ہے، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی تعریف کن الفاظ میں کی ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ درسی کتاب کے صفحہ نمبر 16 پر موجود ہے۔ آئیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہم اپنی عملی کتاب میں کہ یہ کس طرح سے کام ہوا ہے۔ دیکھ لیجیے، یہ سوال نمبر 6 ہے، یہاں تک تو آپ لوگوں نے کام کر لیا ہوگا۔ اب آگے ہے کہ ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ تو کیا نعمتیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، اور سننے کے لیے کیا دیے؟ کان دیے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سوال نمبر 6۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر 7، ہوا، روشنی، دن اور رات کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ نے ہمیں ہوا دی، کھانے پینے سے زیادہ ہوا کی ضرورت پڑتی ہے، کھائے بغیر کئی روز تک زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ہوا کے بغیر 1 گھنٹہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہمارے کام کی سہولت کے لیے روشنی دی ہے، آرام کے لیے رات دی، اگر رات میں نیند نہ آئے تو اگلے دن کوئی کام نہیں کر سکے، تھکان دور نہ ہو، اگر روشنی نہ ہو تو ہمارے سارے کام کیا ہو جائیں؟ بیکار ہو جائیں۔ یہ ہوا، یہ روشنی، یہ دن اور یہ رات اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ مفت میں ملی ہے۔ بے شک اللہ بہت بڑا کریم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا سوال نمبر 7۔ چھوٹی چھوٹی صاف رائٹنگ میں کام کیجیے تاکہ اسی جگہ پر یہ آپ کا جواب آ جائے۔ سوال نمبر 8 آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق قرآن کریم کی آیت ترجمہ سمیت سنائیے۔ ٹھیک ہے، وہ آیت کون سی آپ کو یاد ہے؟ ہم نے جو پڑھی تھی، زمین کے اور اس میں بسنے والے مخلوق، اس ہیڈنگ میں ہم نے آیت پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے یہ آیت پڑھی تھی، تو یہ آیت آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق ہے، اور اس کا ترجمہ بھی اچھے طریقے سے کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے۔ آگے آ جاتے ہیں، سوال نمبر 9 ہمارے پاس ہے، بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ٹھیک ہے، تو کیا ذمہ داری ہے؟ بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے نام کا کیا کریں؟ کلمہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ہم اس کے لیے نماز پڑھیں۔ تیسری، ہم اس کے نام کے روزے رکھیں۔ چوتھی ذمہ داری، ہم اس کے لیے کیا دیں؟ زکوٰۃ دیں۔ پانچویں ذمہ داری کیا ہے؟ کہ جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کرتے رہیں، اور جن کاموں سے منع کیا ہے وہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پھر کیا ہے؟ ہم اس کے لیے حج کریں، دوسروں کو بھی نیک کاموں کی نصیحت کریں، اور بری باتوں اور برے ماحول سے کیا کریں؟ روکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ اس طرح سے آپ کو پوائنٹس میں کام کرنا ہے۔ سوال نمبر 10 پر آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی تعریف کن الفاظ میں کی ہے؟ امت محمدیہ تو آپ جانتے ہیں نا، یہ جو موجودہ امت ہے، یہ کون سی امت ہے؟ امت محمدیہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ اسٹارٹ کریں گے یہاں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تم ہو بہترین امتوں سے جو بھیجی گئی عالم میں،
ٹھیک ہے، حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے اور ایمان لاتے ہو اللہ پر، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا کام ہو گیا پورا مکمل۔ طالبات یہاں پر جو یہ ہمارا کام مکمل ہوتا ہے اور ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے، تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے یہ عملی کتاب کی 10 سوالات کرنے ہیں اور پہلا سوال آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔